السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہیں، ڈسکشن کریں گے آج ہم لپڈس کی۔ لپڈس یا فیٹس یا آئلس کا ذکر آپ نے سنا ہوگا اپنے پریویس کلاسز میں، انٹر کے لیول پر بھی اور میٹرک کے لیول پر بھی۔ وہاں پر بھی آپ نے کچھ اسی طریقے سے ڈسکشن سنی ہوگی کہ دے آر ہائی انرجی ییلڈنگ کمپاؤنڈس دیٹ پرووائڈس انرجی ٹو دا باڈی۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ جہاں کاربوہائیڈریٹ انرجی دیتا ہے جسم میں جا کر اپنے میٹابولزم کے تھرو، اسی طریقے سے فیٹ اور پروٹینز جو ہیں یہ بھی انرجی دیتے ہیں، بلکہ فیٹ جو ہے وہ ٹوائس انرجی دیتا ہے۔ 9.1 یا 9.2 کلو کیلوریز پر مول جو ہے وہ انرجی دیتا ہے، جو کہ ٹوائس ہے کاربوہائیڈریٹ سے، یعنی جیسے گلائکولائسس کے نتیجے میں انرجی ملتی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہو جاتا ہے میکرو نیوٹرینٹ کے حوالے سے۔ میکرو نیوٹرینٹس 3 ہیں: کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹس۔ تو فیٹ جو ہے وہ ہائی انرجی ییلڈنگ میکرو نیوٹرینٹ ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ یہ سیل میمبرین کا بیسک کمپوننٹ ہے۔ سیل میمبرین آپ نے پڑھی ہے ابتدائی کلاسز میں، ہم نے آپ کو پڑھائی تھی کہ لپڈ بائی لیئر ہے۔ تو لپڈ بائی لیئر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ لپڈ سے بنی ہوئی ہے۔ تو فیٹ کے بغیر لپڈ یا لپڈس فیٹ اور لپڈس کے بغیر سیل میمبرین ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ تو یہ اہم بات ہے۔ پھر یہ کہ دیز آر ناٹ پالیمرس بٹ موسٹلی اسمال مالیکیولس۔ یہ پالیمرس نہیں ہوتے، جیسے کہ کاربوہائیڈریٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پالی سیکرائڈز ہوتے ہیں، اور پروٹین میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بڑا مالیکیول ہوتا ہے۔ یہ اس سے چھوٹے مالیکیولز ہوتے ہیں، لیکن ان کا بھی الٹیمیٹلی جو ایک سمپلسٹ فارم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیٹی ایسڈ کی۔ ٹھیک ہے، تو اگر جیسے میں یہ کہہ دوں کہ فیٹ الٹیمیٹلی ٹوٹ کر انرجی دینے سے پہلے فیٹی ایسڈ اس کی ایک آخری فارم ہوگی، تو یہ بات صحیح ہے۔ اور پھر فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ اپنے میٹابولزم میں جا کر انرجی دیتے ہیں۔ فیٹی ایسڈس کی بھی کلاسیفیکیشن ہے، وہ بھی آگے چل کے ڈسکشن کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ بایولوجیکل امپورٹنس دیکھتے ہیں فیٹس کی کیا ہے۔ نمبر 1 کے جو فیٹ سولیبل وائٹامنس ہیں، جیسے کہ وائٹامن اے، ڈی، ای، کے، یہ بغیر فیٹ کے یہ ڈسمنیٹ ہی نہیں ہو سکتے جسم کے اندر۔ فرض کریں آپ نے انٹیک کیا، اگر سپلیمنٹ کے طور پر بھی وائٹامن اے لیا اور وائٹامن ڈی یا ای کے لیا، وہ جسم میں ڈائجسٹ ہونے کے بعد اس کی جو ایبزارپشن اور ڈسیمینیشن اور پھیلاؤ جو ہے باڈی کے مختلف ٹیشوز تک، وہ وداؤٹ فیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو فیٹ از ریکوائرڈ آئدر ان فارم آف کولیسٹرول، آئدر ان فارم آف ٹرائیگلیسرائڈس ٹو ٹیک اپ دیٹ اسپیسیفک fat soluble vitamin and get it dissolved in it and then disseminate towards the destination tissues۔ تو یہ فیٹ soluble vitamins جو ہیں وہ وداؤٹ فیٹ ان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہی فیٹ کی ایک امپورٹنس ہے، اور فیٹ کا یہ ایک فائدہ ہے کہ جو ہم غذا کے ذریعے فیٹ soluble vitamins لیتے ہیں ان کو ٹیشوز تک پہنچانا، یہ فیٹ کا کام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ نیچرل فوڈ میں بہت مختلف قسم کے فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، اور ان میں خاص طور پہ اسینشیل فیٹی ایسڈز یہ ہماری غذا میں ہونا ضروری ہیں۔ اسینشیل امینو ایسڈز جیسے ہوتے ہیں ایسے ہی اسینشیل فیٹی ایسڈز ہیں۔ اسینشیل فیٹی ایسڈز 3 ہیں: ایریکڈونک ایسڈ، لینولیک ایسڈ اور لینولیک ایسڈ۔ یہ 3 اسینشیل فیٹی ایسڈز ہیں جو کہ غذا میں ہونا لازمی ہے تاکہ ہماری صحت برقرار رہے اور ہیلدی اسٹیٹس مینٹین رہے۔ پھر یہ کہ فیٹ جو ہے وہ ایڈیپوز ٹیشو میں اسٹور ہوتے ہیں۔ ایڈیپوز ٹیشو سے مراد یہ کہ وہ ٹیشوز جہاں پر فیٹی اسائل گلیسرول یعنی ٹرائی اسائل گلیسرول یا ٹی جیز کی شکل میں ڈپازٹ ہو جائیں، تو یہ اس کے لیے اسٹوریج ہاؤسز ایگزسٹ کیے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ جیسے پیٹ کی بیلی ہے، ٹھیک ہے، یہ اومنٹا ہوتا ہے اندر، اسٹرکچر ایک ہوتا ہے چربی کا، بہت بڑی چربی کا ایک پارٹ ہوتا ہے پیٹ کے اندر، اس کو کہتے ہیں اومنٹا، اس کے اندر اسٹور ہوتا ہے۔ پھر بوٹکس میں، تھائز میں، نیک ریجن پر، ایگزیلری فولڈز میں، ان جگہوں پر ایڈیپوز ٹیشو جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور یہاں پر فیٹ اسٹور ہو جاتی ہے۔ پھر مائلینیشن، یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ نیورون کو اگر آپ یاد رکھیں، جو نیورون کا جو نرو کا سیل کا اسٹرکچر ہے، اس میں بیسیکلی 3 پارٹ ہوتے ہیں: ایگزون، سیل باڈی اور ڈینڈرائٹ۔ ایگزون جو ہے وہ ایک لینئر اسٹرکچر ہوتا ہے جس کی ایک خاص لینتھ ہوتی ہے،
اور اس کے اوپر ایک مائلن شیٹ چڑھی ہوئی ہوتی ہے. دراصل وہ جو مائلن شیٹ ہوتی ہے نا وہ فاسفولپڈز ہی ہوتے ہیں. تو مائلینیشن کرنے کے لیے فیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. یعنی اگر نرو سیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے, نیورون کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو مائلینیشن ضروری ہے. اور مائلینیشن سے اس کی جو ایکشن پوٹینشیل پرفارمنس ہے یا نرو کنڈکشن پراپرٹی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے, انہانس ہو جاتی ہے. دیٹس وائی فیٹ از نیڈیڈ فار برین مائلینیشن اینڈ مائلینیشن آف دا نروس ٹیشو. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے الیکٹریکل انسولیٹر بھی ہے. جو نیورونز ہیں بے تحاشا ایگزسٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ 100 ٹریلینس نیورونز ہیں انسان کے برین میں. اب فرض کریں ہر نیورون میں ایکشن پوٹینشیل ہو رہا ہے, کرنٹ جاری و ساری ہے, امپلسز جنریٹ ہو رہی ہیں, تو وہ آپس میں شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کہ اس مائلینیشن سے وہ آپس میں شارٹ سرکٹ نہیں کرتے. تو کتنی بڑی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. پھر آ جائیے سیرم لائپوپروٹینز کی طرف آ جائیے, یا جو لائپوپروٹینز اے بی سی مختلف ہیں. تو لائپوپروٹینز کی بھی اپنی اپنی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سیل میمبرین میں اور مائٹوکونڈریا میں بھرپور مقدار میں ہوتے ہیں. تو یہ اس کی امپورٹنس ہو گئی. پھر یہ کہ ٹرانسپورٹنگ لپڈس ان دا بلڈ. ٹھیک ہے, بالکل بات صحیح ہے. اب بات یہ ہے کہ جب میں بار بار ذکر کر رہا ہوں ٹرائی ایسائل گلیسرول کا, یہ جو ٹرائی ایسائل گلیسرول ہے یا ٹرائی گلیسرائڈ جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے فیٹی ایسڈس کو نا اپنے اندر سمولتا ہے اور ایک لارج مالیکیول بن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مسل فارمیشن نا. اور پھر اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ٹریول کرتا ہے فیٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ بلڈ اسٹریم میں کی بات کر رہا ہوں میں. اور مسل خاص طور پہ جب ہم غذا کھاتے ہیں جس میں فیٹ ہوتی ہے تو مسل زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے, اور دیٹس وائی یکدم سیرم لپڈس کے لیول وقتی طور پر بڑھ جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ کر کے لیور اس کو میٹابولائز کرتا ہے اور پھر وہ بیلنس ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب لپڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم فاسٹنگ ایڈوائز کرتے ہیں. 12 گھنٹے منیمم اور زیادہ سے زیادہ 14 گھنٹے فاسٹنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے ٹو چیک لپڈ پروفائل آف اینی ہیومن سبجیکٹ, تاکہ وہ مسلس جو ہیں وہ میٹابولائز ہو چکے ہوں اور ایکچوئل جو صورت حال ہے کولیسٹرول کی اور ٹرائیگلیسرائڈس کی اور ایچ ڈی ایل کی اور ایل ڈی ایل کی وہ سامنے آ جائے. تو یہ بھی ایک تھوڑا سا کلینکل بات کرتا چلوں کہ ہم جب لپڈ پروفائل چیک کرتے ہیں تو اس کے لیے 12 سے 14 گھنٹے اس وجہ سے فاسٹنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اچھا, پھر کچھ پیتھولوجیکل کنڈیشنز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں, جیسے اوبیسٹی ہے, موٹاپا, ڈائبٹیز ملائٹس, ایتھیروسکلیروسس. ایتھیروسکلیروسس سے مراد یہ ہے کہ شریانیں جو ہیں, آرٹریز جو ہیں, ان کے اندر سختی آنا شروع ہو جاتی ہے ڈیو ٹو دا ڈپوزیشن آف فیٹ. اور جب فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو ایل ڈی ایل کولیسٹرول ہے نا جس کو لو ڈینسٹی لائپوپروٹین کہتے ہیں, اس کے اندر اسٹکی نیچر ہوتی ہے. ڈیو ٹو اٹس اسٹکی نیچر اٹ ڈپازٹس انٹو دا لیومنز آف دا آرٹریز, اور یہ باقاعدہ ٹیونیکا میڈیا میں تک پہنچ سکتا ہے. 3 لیئرز ہوتی ہیں آرٹریز کی, ٹیونیکا انٹیما, میڈیا اور ایڈونٹیشیا. تو یہ جو 2 لیئرز ہیں ان میں آپس درمیان میں گھس کے بیٹھ جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ کر کے شریان کی جو لیومن ہے ڈائمیٹر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, نیروئنگ ہو جاتی ہے, اس سے ریزسٹنس بڑھتی ہے بلڈ فلو میں, اور الٹیمیٹلی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو زیادہ چکنائی اس طریقے سے نقصان کرتی ہے. یہ کچھ اس کی پیتھولوجیکل کنڈیشنز ہیں. پھر پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس, ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یاد رکھیے سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس جو ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ تمام وہ فیٹی ایسڈ جن میں سنگل بانڈ ہو. ٹھیک ہے, آپس میں جو کاربن ایٹمز ہیں ان کے درمیان میں سنگل بانڈ ہو. اور پولی انسیچوریٹڈ کا مطلب, یا انسیچوریٹڈ کا مطلب ہے کہ ڈبل اور ٹرپل بانڈ موجود ہے. کلینکلی پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ جو ہیں یہ زیادہ سیف ہیں, بیکاز یہ جو ڈبل اور ٹرپل بانڈ ہوتا ہے یہ ویک ہوتا ہے نسبتاً سنگل بانڈ کے. تو یہ ڈبل اور ٹرپل بانڈ ٹوٹ سکتا ہے, کھل سکتا ہے, اس میں ہائیڈروجنیشن, کلورینیشن اور مختلف کیمیکل پروسیس ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا میٹابولزم نسبتاً تیز ہوتا ہے اور یہ جلدی سے ٹوٹ کے ختم ہو جاتا ہے انرجی دے کر, بنسبت سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کے جس میں سنگل بانڈ ہے. سنگل بانڈ مضبوط ہوتا ہے, دیر سے ٹوٹتا ہے, اینڈ اٹ اسٹیز ان دا بلڈ اسٹریمس فار دا لانگر ٹائم, ہینس انکریزنگ دا رسک فار ایتھیروسکلیروسس. ٹھیک ہے, تو ہر وقت جو بار بار اس کا ذکر آ رہا ہوتا ہے کہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس والی غذائیں لیں, اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ, اومیگا 6 فیٹی ایسڈ, یہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کی مثالیں ہیں. کئی آئل کوکنگ آئلس میں لکھا ہوا ہوتا ہے پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ, اومیگا 3, اومیگا 6. مارجینس میں لکھا ہوا ہوتا ہے
تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایسے پروڈکٹس جن میں پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہیں یہ سیف ہوتے ہیں. امید ہے یہاں تک آپ کے بات سمجھ میں آئی ہوگی. نیکسٹ ڈسکشن ہم اگلی پریزنٹیشن میں کریں.